شبيه ابكي على جد الغريب فوق الثرى سهو بقى الغير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد الذبح العاشق يما قضى وأحلى وقليل الناصر لمصيبته كل شي بكى وضحايا وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من زار الحسين كمن زار الله بعرشه. اللهم عجل لوليك الفرج. ہمارے وہ بینندگان اور وہ دیکھنے والے ساتھی عزیز مہربان قدردان جو دنیا کے کسی بھی گوشے سے، خواہ وہ پاکستان سے ہوں، خواہ وہ ہندوستان سے ہوں، خواہ وہ ایران سے ہوں، خواہ وہ افغانستان سے ہوں، خواہ وہ بنگلہ دیش سے ہوں، خواہ وہ امریکہ سے ہوں، خواہ وہ لندن سے ہوں، خواہ وہ دبئی سے ہوں، خواہ وہ سعودی عرب سے ہوں، جس بھی علاقے کے رہنے والے ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ کربلا اپنی وسعتوں کے ساتھ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ وسعت مومنین کے محبت، جذبات اور قرب امام حسین علیہ السلام کے لیے روز افزون وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس وسعت کو وسعت محبت امام حسین علیہ السلام کا نام دوں، وسعت مودت مومنین کا نام دوں، جس حساب سے بھی دیکھا جائے کربلا اپنے معجزات کو ثبات عطا کرتی نظر آ رہی ہے۔ کربلا میں آنے والے جس طریقے سے حج پہ جانے والے واپس آ کر حاجی لکھاتے ہیں یا انہیں حاجی صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو کربلا سے ہو کے چلا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ شرف، یہ مقام ہے کہ کسی بھی وطن کا رہنے والا ہو، وہ شخص اس وطن کا نہیں رہتا، بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قرب سے بوئے گل ایسی حاصل کر کے جاتا ہے
اور شمس الضحیٰ کا نور وہ حاصل کر کے جاتا ہے، اور والقمر کا وہ واشگافتہ انداز اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے وطن کا نہیں رہتا بلکہ کربلائی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس مومن کا کربلائی ہونا اسے جس طریقے سے دنیا میں ایک افتخار، عزت، احترام، وقار، مقام عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے یوم حشر بھی امام حسین علیہ السلام کا زائر اپنے لیے عزت، مقام، احترام دیکھ کر خود حیران ہو جائے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پر آنا، زیارت کے لیے آنا، یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھنے والے حضرات بھی قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے رتبے میں یہ بلندی، یہ احترام، یہ جاہ و جلال حاصل ہوا ہے، تو وہ اس بات کے اوپر تعاسف کریں گے اور غصہ کھائیں گے، اور وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش جو دن ہم زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکے، کاش ہم زیارت عاشورہ پڑھتے رہتے۔ اور زیارت کے لیے آنا ایک سفر ہے، اور سفر دو لفظوں میں استعمال ہوا ہے کہ ایک مرتبہ طریق ہے اور ایک مرتبہ ہماری زبان میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ راہ، راستہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے دنیا والوں نے سخت بنایا، لیکن کربلا وہ محبت رکھتی ہے کہ لوگوں نے، زائرین نے، محبان اہل بیت علیہم السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے کو کبھی بھی اپنے لیے صعوبت نہیں سمجھا، سختی نہیں سمجھا، اسے اپنے لیے رحمت سمجھا، اپنے لیے شرف سمجھا، اپنے لیے وقار سمجھا۔ وقار کیوں کرنا سمجھتے؟ کیونکہ جس کے پاس آ رہے ہیں وہ ایسا مہمان نواز ہے جس کی مہمانی میں کسی کو شک نہیں ہے، اور مہمانی اس ذات کریم کی اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی میزبانی دنیا کے لیے آشکار ہے۔ ان کے قریب رہنے والے، خواہ وہ کسی بھی وطن کے ہیں، وہ بھی ایسی مہمان نوازی سیکھ جاتے ہیں کہ مہمان امام حسین علیہ السلام کے جوتوں کو بوسہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ جوتوں کو بوسہ دینا نسبت کی وجہ سے ہے، اور نسبتیں انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہیں، اور یہ نسبتیں انسان کو عزت و وقار عطا کرتی ہیں۔ یہ نسبتیں ایک عام سے کپڑے کو علم بنا دیتی ہیں۔ یہ نسبتیں عام مٹی کو نسبت ہو جانے کی وجہ سے مٹی نہیں رہنے دیتی بلکہ خاک شفا بنا دیتی ہیں۔ یہ نسبتیں عام سی لکڑی سے بنے ہوئے ایک جھولے کو جھولا نہیں رہنے دیتی بلکہ گہوارہ علی اصغر علیہ السلام بنا دیتی ہیں۔ یہ نسبتیں ایک عام انسان کو عام انسان نہیں رہنے دیتی بلکہ زائر امام حسین علیہ السلام بنا دیتی ہیں۔ یہ نسبتیں عام لکڑی سے بنے ہوئے ایک گنبد کو گنبد نہیں رہنے دیتی بلکہ تعزیہ بنا دیتی ہیں۔ اور یہ نسبتیں صرف لفظوں میں ہی نہیں ہیں، عمل میں بھی ہیں۔ اس پرچم کے نیچے آنے والے، اس علم کے نیچے آنے والے شفا پا جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو اسلام آباد پاکستان کے نزدیک ایک علاقہ ہے 26 ایریا، جسے وہاں کی علاقائی زبان میں 26 ایریا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر امام بارگاہ ہے۔ ایک مومن جو کہ لاچار ہو گیا، نا امید ہو گیا، میں کربلا میں کھڑے ہو کے کربلا کے فضائل پڑھوں
यकीनन हक बनता है, लेकिन बात निस्बतों की है, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस छब्बी एरिया में एक अलम था, एक लाइलाज मरीज़ वहाँ पर गया, अलम के नीचे बैठ गया, सारी रात दुआ मांगता रहा। देखता है आसमान की तरफ से एक घोड़ा नाजिल हो रहा है, उस पर एक सवार है, वो उठ नहीं सकता था शख्स। कहते हैं उठ गया। कहता है मैं उठ नहीं सकता। कहते हैं उठ। खड़ा हो गया। बड़ा हैरान हुआ। यकीनन जो एहसान करे उसका शुक्रिया वाजिब होता है। कहने लगा हाथ बढ़ाइए। देखता है कि उनके हाथ नहीं है। रोते रोते गश कर गया है। सुबह जो देखा गया तो वो घोड़े के कदमों के निशान जहाँ जहाँ पड़े थे वो 22 सुमों के निशान बाकी हैं। आज भी जाइए, वहाँ पर उन्होंने शीशे के कवर लगा रखे हैं ताकि वो अलामतें मिट ना जाएं। इनकी निस्बतें हमें शिफा देती हैं। हमने आँखों से देखा है, हम कम अक्ल नहीं है। हमने हक़ को आँखों से देखा है, हमने शऊर की आँख से देखा है, हमने यकीन की आँख से देखा है। हमें यकीन क़ल्ब है, हमें इल्मुल यकीन है इन पर। ये अताएँ करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें वो अता किया है कि इनका दस्ते कुदरत इतना दराज हो गया है कि अल्लाह ताला के सच्चे मासूम, अल्लाह ताला की दीन की बका के सबब वब यमन ही रोज़े कलवरा हो गए हैं। कायनात का रिज़्क़ इनके हाथ से तकसीम होता है। ये कायनात को तकसीम करने वाले हैं, इनकी अताओं में कमी नहीं है। यहाँ पे तो खाक भी शिफा अता करती नज़र आती है। जी चाहता है करबला से मुतालिक एक नज़्म पढ़ दूँ आपके हुजूर। करबला में खड़े होके करबला के फ़ज़ाइल पढ़ना आप दीदा होने के बराबर है। अजीब फ़र्श है मोजज़ मिजाज करब बला, नज़ूल अर्श मकीन सुबह रात करते हैं। यहाँ कटे हुए बाजू नसीब लिखते हैं, फिगार सीने यहाँ शरह ज़ात करते हैं। ज़बान गुंग है मोजज़ बयां ख़तीबों की, यहाँ गुलूए बुरीदा से बात करते हैं। शुजाअतों की यहाँ सलसबील बहती है, चराग बुझ के भी सूरज ममात करते हैं। यहाँ है जंग का पासा पलटते शिशमाहे, यहाँ पे तिफ़ल भी नामुमकिनात करते हैं। यहाँ की खाक है गाज़ा रुख़े ज़माना का, यहाँ के अस्ब भी सिर्रे शिश जिहाद करते हैं। बुझा चराग जलाया गया कोई न गया, पलट के आएँ अगर हुर सबात करते हैं। यहाँ हराम है जीने की आरज़ू करना, यहाँ पे मर के हमेशा हयात करते हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर से हैं ज़ईफ़ यहाँ के रन में ऐसे जरी मौजज़ात करते हैं। जवाज़ जिनको मयस्सर है जंग का शह से, तबाह अपनी वो राहे नजात करते हैं। हर एक तशना लब अलक़मा पे गिरिया कुना, यहाँ ये मेरे अश्क जहाँ को फुरात करते हैं। ज़हूर हो मेरे मरकद में ए शहे वाला, सुना है आप बहुत इल्तिफ़ात करते हैं।
وسعتوں کے ساتھ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے مزید وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس دفعہ زائرین کا ہجوم ان کے فرط جذبات کا اظہار کر رہی ہے اور تعداد بہت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولا عباس علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام دونوں جانب سے درست کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے تاکہ گزرنے والے رش میں زائرین آسانی کے ساتھ ماتمی دستوں کے اوپر سے آسانی سے عبور کر سکیں۔ کبھی اس پل سے خداوند متعال آپ کو گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آئیں تو نہ رہ جائے کہیں آپ اس پل پہ سے نہ گزر سکیں۔ یہ اس پل کی علامت بیان کرتا ہے جیسے ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں، اور اس طرف سے دو معصوموں کے گنبد دیکھتا ہے تو فرط جذبات میں آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، اور مومن ان لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنے کے شائق ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ لمحے جس طریقے سے ان کے دل میں مقام کر گئے ہیں ختم نہ ہونے پائیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ یاد ہو کر محفوظ ہو جائیں۔ یہ ہے ہی وادی عشق، یہی وادی محبت، یہ ہے ہی وادی مودت، یہ وادی زندہ ہے، یہ ہمیشہ کربلا جاری و ساری ہے، اور اس لوگوں کی تعداد میں کربلا کا پیغام جاری و ساری ہے، اور یہ کربلا ہے۔ کربلا میں آ کر انسان کا دل گم ہو جاتا ہے، لوگ آ کر عزیز اقربا کے روابط بھول جاتے ہیں، گھر والے سوچ رہے ہوتے ہیں نہ جانے کیا ہوا، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد انسان اس وادی عشق میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے صرف ابو الفضل علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں پر آ کر اسے اپنی اس نسبت پر ہر روز شکر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میں کربلا میں آ گیا ہوں۔ ہمیں پیغام لکھنے والے کافی سارے لوگ ہیں، بہت سارے لکھنے والے ہیں، ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر حشام صاحب بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ان کے عزیز کہہ رہے تھے دعا کیجئے کوئی امام حسین علیہ السلام معجزہ دکھائیں اور اس کے لیے اس مشکل کو آسان فرمائیں۔ ایک بیمار کے لیے دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بیمار اگر اپنے ہوں تو جی نہایت مضطرب ہو جاتا ہے، اور جب بیمار جتنے قریبی ہوتے جائیں اتنا ہی دعا کی تاثیر عجیب ہوتی جاتی ہے اور انداز دعا بھی مختلف ہوتا جاتا ہے۔ ہم سے دعاؤں کا کہنے والے ہمارے اپنوں سے زیادہ پیارے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک ہمارے عزیز سید شبیع الحسن ملتان سے ہیں، ان کی زوجہ بیمار ہیں، کہہ رہے تھے دعا کیجئے امام حسین علیہ السلام میری زوجہ کو اپنے جد بزرگوار کا صدقہ شفا عطا فرمائیں، اور ان کے در سے شفا ہر قسم کے مریض کو ملتی ہے، چاہے وہ ظاہر کا مریض ہو، خواہ وہ
باطن کا مریض ہو، خواہ وہ خلق کا مریض ہو، خواہ وہ عادات کا مریض ہو، ان کے ہاں سے ہر چیز کو شفا ملتی ہے۔ محمد عباس رضا کلو صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کہا دعا کیجئے اسے امام حسین علیہ السلام کا ماتمی ہونا نصیب ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا حسین ہر بچے کو علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں سینے زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مومن جنہوں نے رابطہ کیا، زیارت کے لیے آئے ہیں، یہاں سے آنے کے بعد جانے کی تمنا کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کی پریشانیاں ہیں اس حساب سے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ویزے کی وجہ سے۔ ارسلان حیدر صاحب ہیں، نجف اشرف میں موجود ہیں، کہا دعا کیجئے، ثواب کی نیت سے رہنا اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن یہ ہمارے مسائل ضرور حل ہو جائیں۔ مولا کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ان دعائیں کہنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ کچھ مومنین نے ہمارے پروگرام کو سراہا اور دعا کے لیے کہا۔ ایک مومن احسن نقوی صاحب جو سندھ سے ہیں، مشہد مقدس میں زیر تعلیم ہیں، دعا کے لیے کہا کہ دعا کریں کہ خداوند متعال میرے بچوں کے لیے اچھا مستقبل اور امام حسین و اہل بیت علیہم السلام کی محبت عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اس باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے امام حسین کا صدقہ قبول ہو۔ مولا آپ سے مانگنے والے مختلف چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ آپ کو اللہ نے دست عطا فرمایا ہے، عطائیں کرنے والے ہیں۔ مولا ان مانگنے والوں کو مانگنا نہیں آتا، یہ مانگنا نہیں جانتے۔ مولا انہیں مانگنا نہیں آتا، یہ مانگتے کم ہیں۔ آپ کا دست قدرت وسیع ہے۔ مولا آپ توسل ہیں اللہ کا اور ہمارے درمیان، آپ یقیناً جو لے کر اللہ سے دیں گے ہمیں مل جائے گا۔ مولا ان مانگنے والوں کو اپنی عطاؤں سے ان کی چاہت سے بڑھ کے عطا فرمائیے، اور ہماری خصوصی تمنا جو ان چاہنے والوں کے لیے ہے، انہیں جو آ چکے ہیں وہ بھی، جو نہیں آ چکے وہ بھی، انہیں بار بار اپنی دہلیز بوسی کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ یہ آئیں اور آپ کے عتبہ مبارک کا بوسہ لیں اور وہ احترام و عقیدت و جذبات کا احساس اپنے لبوں کے ذریعے اپنے دل میں تازہ محسوس کریں، اور ان کی آنکھیں بھر آئیں اور یہ پکارتے اٹھیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہاں پہ آنے کے بعد احساس جذبات حسینی ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو زیارت اہل بیت علیہم السلام و امام حسین علیہ السلام میں بسر ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ اضافی وقت ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ کے سچے ولی کے ذکر میں جو وقت بسر ہو وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بونس کے طور پر عطا نہ کرے، کس طریقے سے اللہ کے ولی کا ذکر کرنے والا ذکر کرے اور زندگی کم ہوتی چلی جائے۔ راہ اہل بیت علیہم السلام میں چلنے والے صرف ہم ہی نہیں ہیں، ایک غریب بہن بھی 10 محرم کے بعد سفر کر رہی ہے، وہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ پتہ نہیں اردو زبان لوگ
میری بات کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ اس بات کو برداشت میں کیا کروں، ترجمہ کرنا میری مجبوری ہے۔ میں بچوں کے لیے اشقیاء جب دیکھتے تھے بچے روتے ہیں تو اشقیاء تازیانے مارتے تھے۔ میں جملہ پڑھتے ہوئے عجیب کرب محسوس کر رہا ہوں۔ اردو میں یہ جملہ بہت سخت ہے۔ جب بچوں کے تازیانے مارے جاتے تھے تو زہرا کی بیٹی آگے بڑھ کے بچوں کے تازیانے نہیں لگنے دیتی تھی۔ اگر برداشت کر سکو تو عرض کر دوں، زہرا کی بیٹی آگے بڑھ کے جب تازیانے برداشت کرتی تھی نا تو یہ تازیانے زہرا کی بیٹی کے بازوؤں پہ لگا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب کربلا سے رہا ہونے کے بعد گزری ہے اور واپس پہنچی ہے مدینہ میں، نانا کے مزار پر دن میں گئی ہے اور ماں کے مزار پر رات میں گئی ہے۔ نانا کے پاس جا کر نانا کو سلام کیا ہے، بس روتی رہی ہے۔ لیکن ماں کے مزار پر جا کر کیفیت بدل گئی ہے۔ جب بیٹیاں ماں سے تنہائی میں خلوت کرتی ہیں نا تو دل کے باتیں بیان کرتی ہیں۔ ماں کی قبر پر جا کر گرا لیا ہے۔ میں کس طریقے سے پڑھوں عزیزوں؟ اپنے ہاتھوں سے کپڑا ہٹا کے بتاتی ہے، اماں آپ ایک دربار میں گئی تھی، اماں میں 36 درباروں میں ہو کر آ گئی، اماں آپ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، اماں میں شرابیوں کے دربار میں ہو کر آ رہی ہوں۔ اماں جب آپ گئی تھی نا آپ کے ارد گرد مخدرات کا ایک حالہ تھا، اماں میں جب دربار میں گئی نا میرے ارد گرد اشقیاء دفیں بجاتے تھے، اماں جب آپ گئی نا تو صحابیوں کا شہر تھا، اماں میں گئی شرابیوں کا دربار تھا، اماں جب آپ گئی نا تو کوئی آگے بڑھ کے حملہ کرنے والا نہیں تھا، اماں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے عابد نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اماں میرے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہو، اماں جب آپ دربار میں گئی تھی نا آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن میں جب دربار میں گئی تو میرے ہاتھ رسن بستہ تھے۔ اماں جب آپ دربار میں گئی نا تو آپ کو کوئی تازیانے مارنے والا نہیں تھا، اماں میرے ہاتھوں کو دیکھو، یہ میرے ہاتھوں کے نیل رسیوں کی وجہ سے ہی نہیں ہے، فقط یہ تازیانوں کی وجہ سے بھی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج۔ الحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش قد الذبح العاشق يما قمر واحلى وقليل الناصر لمصيبته